اب بھی اگر آپ لوگوں نے آواز نہ اٹھائی نا تو یقین جانیں کل ہر پاکستانی کے دل میں یہ خوف ضرور ہوگا اور وہ اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، کیونکہ یہاں پر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آپ سب کو پرائم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ کچھ دن ہو گئے ہیں جی، طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بخار اور فلو نے برا حال کیا ہوا ہے۔ 3 دن تو میری آواز بالکل بند تھی، اب آ کے تھوڑا کھلی ہے، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر فلو کی وجہ سے آواز ٹھیک نہیں ہوئی، تو آواز کو اگنور کیجیے گا۔ جو بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں اسے سمجھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ان دنوں جب بھی آپ موبائل اٹھاتے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی زیادتی کا واقعہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ ایج کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، چھوٹی سی 4 سے 5 سال کی بچی کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے، وہیں پر 25 سے 30 سال کی عورت کہیں یا جی 50 سال کی کہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کو سننے کو ملے گا نا کہ آپ کی روح تک کانپ جاتی ہے اور کافی دیر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے آس پاس کی صورتحال پر نظر دوڑائیں تو صرف بچیوں کے والدین نہیں بلکہ بچوں کے والدین بھی آج اتنے ہی پریشان ہیں، اور جس طرح ایک بچی کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے ماں باپ 100 دعائیں کر کے اور اس کے ساتھ جا کر اسے چھوڑ کر آتے ہیں، اسی طرح آج ایک بچے کے لیے بھی اس کے والدین پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے جائیں گے تو واپسی پر ہمیں کیا خبر ملے گی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ ہمارے بچوں کے لیے محفوظ ہے۔ آپ اسکول کی بات کریں، ٹیوشن کی کریں، سپارے کی کریں، یا کسی نیبرز کی کریں، یا کسی فیملی فرینڈ کی کریں، یا اپنے سب سے قریبی لوگوں کی کریں، تو آج کل صورتحال وہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ یقین جانیں آج کل کی صورتحال میں والدین کی جو مینٹلی سچویشن ہے نا اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بچے اسکول جائیں، ٹیوشن جائیں، سپارہ پہ جائیں تو ماں باپ پیچھے سے پریشان ہوں۔ لیکن اب کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بچے جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو والدین آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونک رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اسے ناگہانی آفات سے بچانا اور میرے بچے کو خیر خیریت سے گھر واپس لے کر آنا۔ اس قسم کے واقعات کو آپ دیکھیں تو آئے روز ان واقعات میں کمی کبھی بھی نہیں سننے کو ملتی، بلکہ روز بروز یہ واقعات زیادہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک ان سب واقعات کے بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے جی ہمارا قانون اور ہماری گورنمنٹ۔ جب تک ہماری گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اسے سرعام چوک میں پھانسی دی جائے تاکہ باقی لوگوں کے لیے مقام عبرت ہو اور دوسرا کوئی شخص یہ کام کرتے ہوئے 100 بار سوچے۔ لیکن جی افسوس صد افسوس کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ایک غریب شخص مار کھا جائے گا، اس کا جرم نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سزا دے دی جائے گی، لیکن ایک پیسے والا شخص، ایک پاور والا شخص ہمیشہ یہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے، سارے ثبوت کے گواہوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے جی چھٹی مل جاتی ہے۔ پاور کے نشے میں چور لوگوں کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا
ایسے ہے جس طرح چلتے ہوئے ہم چیونٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے آواز اٹھا بھی لیں گے تو کچھ دنوں کے آواز اٹھانے کے بعد ان کو اتنا بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آخر وہ لوگ تنگ آ کر معاف کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک نام کا اسلامی ملک ہے، یہاں پر کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ قانون ہوتا نا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ اسی ٹائم کاٹا جاتا تو یقین جانیں اس طرح کا کوئی واقعہ بھی آپ کو سننے کو کبھی بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ نے اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو ان درندوں سے بچانا ہے تو سب مل کر آواز اٹھائیں کہ ان کے لیے سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ دیکھا جائے تو کسی بھی سیاسی لیڈر کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ لیڈر عوام کا سوچے گا، یہ لیڈر صرف اپنی کرسی کی جنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر انہیں عوام کا خیال ہوتا نا تو آج ہمارے ملک میں غریب آرام سے گوشت لے سکتا، اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے سکتا، سبزیاں لے سکتا، اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین اسکولوں میں بھیج سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ بازار جائیں تو آپ ایکسپیرینس کیجئے گا اس چیز کو۔ میں نے کتنی دفعہ کیا ہے کہ جب آپ فروٹ والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آپ کو آس پاس کتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کے بچوں کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں اس چیز کو کھانے کے لیے، لیکن ان کے والدین کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے تو وہ بچے کو آگے لے جاتے ہیں۔ جب اس طرح کے سین آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا تو آپ کا کلیجہ جو ہے نا پھٹ جاتا ہے۔ چکن والی شاپ پر اگر آپ کھڑے ہو نا تھوڑی دیر تو ایک آدھ ضرور ایسا شخص آئے گا جس کے ہاتھ میں 70 سے 80 روپے ہوں گے اور وہ چکن والے کو یہ کہیں گے کہ ہمیں چربی دے دو، اور وہ چربی لے کر کیوں جاتے ہیں کہ اسے جلا کر گھی بناتے ہیں، یا جو چکن نہیں لے سکتے تو اسی چربی کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے اور اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اب ہمارے ملک کی، اور حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کوئی نہیں سوچ رہا عوام کا، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ لوگوں کو سہولت کیسے دینی ہے، ہر کوئی اپنی کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو ہر گھر میں جو بھی ماں بہن بیٹی ہے اس کی عزتوں کی حفاظت کرنا، ان وقت کے فرعونوں سے انہیں بچا کر رکھنا، اور ہر بچی جو گھر سے نکلے چاہے پڑھائی کے لیے یا کام کے سلسلے میں تو اسے خیر خیریت سے اپنے گھر واپس لے کر آنا۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو آئے آپ کو پسند تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں، اور میری صحت کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔